گیس وغیرہ فراہم کرتے تھے منرلز کی شکل میں. قدرتی وسائل پہ حبی ہمارا اختیار کہ ملکیت ہمارے قوم کا تسلیم کیا جائے اور یہ صوبے کو دیا جائے. اسی طرح جو ابھی میرے بابر بھائی کہہ نہیں سکے, دراصل وہ قابض جو قوتیں ہیں سیکورٹی ایجنسی, وہ فرنٹیئر کور ہے بلوچستان کے اندر. فرنٹیئر کور کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. فرنٹیئر کور ہے, اور بھی ہیں, فرنٹیئر کور ہے, کوسٹ گارڈ ہے, میرین ٹائم سیکورٹی ایجنسیز ہیں. بلوچستان اس وقت مکمل طور پر ایک اس کو سیکورٹی زون ڈکلیئر کیا گیا ہے. 600 چیک پوسٹ ہیں, 584 چیک پوسٹ ہیں ایف سی اور کوسٹ گارڈ کے ملا کے. ابھی 15-16 چیک پوسٹ سوئی کے واقعے کے بعد پھر اسٹیبلش کیے ہیں. بلوچستان کی آبادی 6.5 ملین ہے, یعنی 65 لاکھ. 65 لاکھ کی آبادی کو آپ 600 چیک پوسٹ پہ تقسیم کریں, 11,133 افراد پر ایک چیک پوسٹ ہے. اور ان چیک پوسٹ کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس اگر 2 جوڑے کپڑے ہیں تو ایک جوڑا کپڑا اسے واپس لے لو, اگر 2 کمبل ہیں اس کے ساتھ اس کے کمبل واپس کر لو. مطلب ہماری انسانوں کی زندگی ایسی تلخ کر دی ہے کہ پورے دنیا میں آپ کو اس طرح کے سیکیورٹی جو کیا کہتے ہیں بیریئر جو ہے نظر نہیں آئیں گے. تو یہ بنیادی وجوہات تھی. جب میں کمیٹی میں گیا تو میں نے پہلی جو پریزنٹیشن دی, بابر صاحب اس میں تھے, بی بی زبیدہ جلال صاحب آتی, میں نے اس میں یہ سی بی ایمز رکھے. ہم نے کہا دیکھیں جی, اگر بلوچوں کو مطمئن کرنا ہے, اگر بلوچوں کے زخموں پہ کچھ مرہم پھیرنا ہے, تو آپ یہ 10 سی بی ایمز ہیں, چیک پوسٹ ختم کریں, غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر جو مقدمات درج ہیں وہ ختم کریں. بلوچستان میں گوادر کو یتیم خانہ سمجھ کر جتنی لینڈ الاٹمنٹس ہوئی ہیں منسٹرز کی, پروونشل منسٹرز کی, فیڈرل منسٹرز کی, جس کسی کو یہ ساری الاٹمنٹ کینسل کر دیں. جو ہاؤسنگ اسکیم ہے, 13 ہاؤسنگ اسکیم گوادر میں انہوں نے این او سی دی ہیں. گوادر کے اپنے لوگوں کے لیے پینے کا صاف پانی نہیں ہے, لوگ بیچارے سمندر کے پانی کو پی کے مر رہے ہیں. اور ایپیٹائٹس کا ریشو جو ہے گوادر میں 80% ہے, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ایپیٹائٹس بی اور ایپیٹائٹس سی کا. اور آپ 13 ہاؤسنگ اسکیم کے این او سیز دے رہے ہیں, ہر این او سی پہ 5-6 کروڑ روپے لے جاتی ہے سرکار. تو ہم نے کہا یہ سی بی ایمز ہیں بلوچوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی اس وفاق میں ان کا ایک باعزت مقام ہے. آپ کو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر, اعتماد کی بحالی کے اقدامات کرنے ہوں گے. عام 2 مہینے 2.5 مہینے کمیٹی کے گزرے, لیکن اعتماد کی بحالی کے اقدامات کے بجائے ایک چھوٹے سے بم دھماکہ کوئٹہ میں ہوا, اس کو جواز بنا کر ہمارے پارٹی کے, ہماری تنظیم کے, بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے, بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو سیاسی جمہوری لوگ ہیں, جو لڑکے نوجوان ہاسٹلوں میں رہتے ہیں, ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح پکڑ کر تانوں اور جیلوں میں بند کر دیا. اس پر ہم نے احتجاج کیا کہ جی دیکھیں اس وفاق میں ہم ایک محترم اور بااحترام مقام چاہتے ہیں. ہمیں کوئی کمزور سمجھ کے ہماری کم تعداد آبادی کو اگر اب صرف مد نظر رکھا جاتا ہے, ہمارے وسیع جغرافیہ کو مد نظر رکھا جائے. اس وفاق اس لیے آپ نے استعفیٰ دے دیا, اس لیے ہم نے کہا کہ جی وہ احترام کی جگہ وہ زبیدہ بی بی, ثناء اللہ بلوچ صاحب نے جن اعتراضات کا یہاں پہ اظہار کیا, آپ ان سے متفق ہیں؟ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے؟ میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, اور ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان اوور دا ایئرز آپ اگر دیکھیں ہسٹوریکلی بہت سی چیزوں سے محروم رہا ہے. لیکن ہسٹری اب ہسٹری ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ, یا میں کہوں گی پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف کا جو گورنمنٹ ہے, جب سے آیا 1999 سے, اکتوبر نومبر 1999 سے, اس وقت سے آج تک بلوچستان کو کتنی اہمیت دی گئی ہے, کتنی اس کی کوشش کی گئی ہے کہ جو محرومیات تھی اس کو ہم تھوڑا بہت اس کو ختم کریں. وہ اوور نائٹ, یہ ساری 57 سال کی جو محرومیاں ہیں وہ اوور نائٹ نہیں پوری ہو سکتی. پچھلے گورنمنٹس نے جو کیا اس کے لیے ہم آنسریبل نہیں ہیں. بٹ دین میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بائیکاٹ کی یا استعفیٰ دی اس ممبرشپ سے کیونکہ ہمارے ایک طرف ہم نے تجاویز پیش کیے, بلکہ ان کے ہی ثنا بلوچ کی جو فرسٹ بریفنگ تھی اس کو ہم نے اپنا پیپر بنا کے فار ڈسکشن اور سامنے رکھا. یعنی اتنا کچھ ہم نے کیا, یہ نہیں کیا کہ گورنمنٹ کے پارٹی نے کسی نے ایک پریزنٹیشن دی تو اس کو وی آسک دی ادرز ٹو فالو اٹ. اب دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائرنگ کرتے رہیں گے یا جو بھی کرتا ہے, لیکن آپ ہمیں ہاتھ نہ لگائیں, اور سیکیورٹی ایشوز ہوں, لا اینڈ آرڈر ایشوز ہوں, وہ ہوتے چلتے جائیں, اینڈ دین ویل سٹ آن دی ٹیبل ٹو ڈسکس ود یو آن دیز ایشوز. نہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جن لوگوں سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں فائرنگ میں بھی یہی ملوث ہیں؟ ہیں. ابھی دیکھیں, آپ دیکھیں کہ اخباروں میں جو آتے رہتے ہیں, فار انسٹنس ایز سون ایز کہیں بھی بلاسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے بالاچ مری ہی اس اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. کبھی کہتے ہیں بی ایل ایف کر رہا ہے, کبھی کہتے ہیں بی ایل اے کر رہا ہے. whoever these two organizations, آپ کے گھر پر جو راکٹ چلے تھے وہ کس نے چلائے؟ وہ بی ایل ایف نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کیے ہیں. سو یو سی آن دی ادر ہینڈ وہ ہیں, آئی مین دے آر ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف دس گورنمنٹ. بے شک اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا.
اب جب کسی پہ شک ہوتا ہے تو وہ گرفتار تو ہو جاتا ہے. اور مجھے بتائیں کتنے کی سزا ہوئی ہے, رکھے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ انکوائری ہوئی ہے, انویسٹیگیشن ہوئی ہے, جب ان پہ ثابت نہیں ہوا وہ ریلیو بھی ہوئے ہیں, اور جن پہ ثابت کی ہے کوئی پوزیشن وہ شاید ریلیز نہیں ہوں گے. بٹ یو سی اگر کانفیڈنس بلڈنگ میشرز لینے ہیں تو دونوں طرف سے پھر لینے ہوں گے. پھر فائرنگ بند کریں, اینڈ یہ بھی موقع دیں حکومت کو کہ 3 مہینے کی بات ہوئی تھی, اس میں 2 سب کمیٹیز بنے, ایک کرنٹ ایشوز پہ اور ایک کانسٹیٹیوشنل یا پروونشل آٹونمی کے حوالے سے. اب اگر کرنٹ ایشوز کی بات ہم دیکھیں, پریزنٹیشن میں وہ خود تھے, انفیکٹ دی IGFC کو بلایا گیا, سب کو بلایا گیا. ایک ریکمنڈیشن وہاں یہ گئی کہ دیکھیں ہمارے جو بھی فرنٹیئر کورس کی جو ایکٹ ہے, یا کوسٹل گارڈ کی جو ایکٹ ہے, یا کسٹمز کی جو ایکٹ ہے, وہ 1800 کے بنے ہوئے ہیں. اب ہم 21ویں سینچری میں پہنچ گئے ہیں. These acts should also be reviewed or revised, and they should be brought into the new era. اور پلس WTO کی ہم بات کر رہے ہیں, گوادر ڈیپ سی پورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک ڈفرینٹ لا چاہیے اور لوکلز کے لیے کچھ اور چاہیے؟ these were the kinds of positive discussions ہوئے, ان کی اب ریکمنڈیشن سجیشنز آگے جائیں گے. بٹ آن دی ادر ہینڈ میں یہ کہوں گی they should also then restrict themselves and hold on. سیز فائر کریں. اگر اس پہ کوئی after the report is submitted to the President's office, to the Prime Minister's office, to the Assembly, اور پھر بھی کچھ نہ نکلے نا, پھر یہ کہیں کہ اس گورنمنٹ کی انٹینشن نہیں ہے کہ بلوچستان کو اس کا حق ملے. ہم گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال پر, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. United Mobile, the #1 mobile phone company in Pakistan. جو سچ کی ہے سچائی وہ عشق میں تیرے پائی, سودائی میں سودائی. نئی ہونڈا. ویلکم بیک. چودھری صاحب, ابھی یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کچھ ماضی کا, انہوں نے کہا کہ تاریخ کو اب دفن کر دیا جائے, لیکن ثناء اللہ بلوچ صاحب جو ہیں وہ تاریخ ہی کی روشنی میں اپنا موقف بیان کر رہے تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بھی حکومت 2-3 دفعہ پاکستان میں رہی اور آپ بھی وزیر داخلہ رہے, تو کیا آپ یہ بتائیں گے کہ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ زبیدہ بی بی جیسی باتیں کرتا ہے, اپوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ جیسی باتیں کرتا ہے. آپریشن آپ کی گورنمنٹوں نے بھی کیے بلوچستان میں, تو جب آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت بھی بڑی کشیدگی تھی بلوچستان کے کچھ کانفرنس لیڈروں کے ساتھ. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد کچھ اور تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں, اپوزیشن میں کچھ اور تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں؟ میں ویسے ایک چیز پہلے عرض کروں گا کہ میں ایک داد ضرور دینا چاہتا ہوں دونوں طرف میرے وزراء چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو, اور وہ یہ ہے کہ, اور وہ خاص کر ثناء اللہ میرے بھائی ہیں, ان کی طرف میں آپ سمجھے مخاطب ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی حکومت نے صرف بلوچستان میں یہ ایک میں احساس نہیں دلایا کہ قبضہ فوج جاب چاہے جہاں چاہے کر رہی ہے اور ان کو چھاونیوں کا ڈر ہے. پنجاب میں بہت کچھ ہو رہا ہے. DHAs جو ہیں, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹیز, راول پنڈی کی ہو, گجرانوالہ کی ہو, ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا ملتان میں, آج اخبار ہے کہ میں آیا, آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پتہ نہیں کتنے بچوں نے, ہزارہ بچوں نے کارڈ بھیجے ہیں جنرل صاحب کو کہ خدا را ہمارے گھروں پہ قبضہ نہ کرنے دیں. لاہور میں جو ہو رہا ہے. پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد. سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. آج ثانیہ کے ابو کو ایئرپورٹ لینے جانا ہے. ارے یار تم آرام کرو, میں چلا جاؤں گا. جیو کلاک پیش ہے تلو لائٹ کوکنگ آئل بنانے والے وزیر. السلام علیکم, جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں جاوید اقبال. سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز. صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ سارک تنظیم کے رکن ممالک کو کوئی ایسا فارمولہ طے کرنا چاہیے کہ آئندہ کانفرنس کو ملتوی نہ کیا جا سکے اور کسی ایک ملک کے پاس اجلاس ملتوی یا ناکام کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے.